بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ آج صبح ایک خبر جو ایک کتاب کے بارے میں شائع ہوئی، سوشل میڈیا پہ وائرل بھی ہوئی، جو کتاب در واقع بچوں کے لیے بنائی گئی ہے، اور اس میں توقع یہ تھی کہ ان کو صحیح حقیقت اور سچائی بتائی جائے تاکہ وہ اسی حقیقت پہ ان کی جو ہے گرومنگ ہو جائے۔ لیکن جو ہمیں دیکھنے کو ملا وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے ذریعے جو ایک میں مس انفارمیشن سے تعبیر نہیں کروں گا، بلکہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ایک ڈیلیبریٹ اٹمپٹ ہے، جس میں کسی کمیونٹی کا ایک مقتدر شخص اس کو ایک ٹیررسٹ کے طور پہ بیان کیا گیا ہے، کلر کے طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ایک کتاب کی جو شاید دلی میں چھپی ہے، چونکہ میرے پاس جو اس کا نام ہے وہ ہے دیٹس رائٹ، جو جنرل نالج کی کتاب ہے، جس پہ ایکیوبر بکس انٹرنیشنل کے ایک پروڈکٹ جو یہ لکھتے ہیں کیو کنیکٹ بکس نے شائع کیا ہے، اور شاید اسکولوں میں بھی ان کو دیا گیا ہے، کسی پرائیویٹ اسکول میں بھی۔ تو اس میں آیت اللہ العظمیٰ سید روح اللہ خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بہت ہی غلیظ اور بہت ہی غلط باتیں لکھی گئی ہیں، جس میں ہم ایک چیپٹر جو ہے در واقع بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، موسٹ ایول پیپل آف دا ورلڈ، جس میں 5 لوگوں کی انہوں نے اس میں نشاندہی کی، اور پہلا نمبر جو ہے آیت اللہ روح اللہ خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ آیت اللہ روح اللہ خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت جو ہے وہ کسی سے چھپی نہیں ہے، پوری دنیا جانتی ہے، اور خصوصاً وہ جو مقاومت، ریزسٹنس اور ظلم و جبر کے خلاف ایک زندہ ضمیر رکھتے ہیں، ان کو امام خمینی کی بہترین شناخت بھی ہے، اور بہت بڑے جو ہے مقتدر شخص ہیں، نہ فقط عالم دین بلکہ ایک بہت ہی کہنہ مشق سیاستدان، اسلامی سیاستدان، اور ایک ریفارمر کے طور پہ ہماری پچھلی صدی کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ اب شیعوں کا جہاں تک تعلق ہے وہ ان کے مقلد ہیں، اور آیت اللہ خمینی ان کے مرجع تقلید ہیں، اور آج بھی ان کی تقلید پہ جو شیعہ ہیں وہ موجود ہیں، باقی ہے۔ اور جو یہ چیز سامنے آئی ہے، اس سے صحیح معنوں میں اگر ہم کہیں تو نہ فقط ہمارے جو ہے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کیا گیا ہے، بلکہ ہمارے مذہب کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے، جس میں ایک مرجع تقلید کو بحیثیت ایک کلر بیان کیا گیا ہے، اور یہ وہ لائن لکھی گئی ہے کہ امام خمینی نے ہر اس بندے کو مارا ہے جس نے اللہ کو ماننے سے انکار کیا ہے۔ یہ بالکل جھوٹ اور پروپیگنڈا بیسڈ ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ اس ملک میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں، آج کل ایسے واردات ہو رہے ہیں، جس میں خصوصاً مسلمان طبقہ آہستہ آہستہ اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہے کہ ہم یہاں پہ شاید ہی محفوظ اب ہیں، نہ عقیدہ ہمارا محفوظ ہے، نہ جان و مال ہمارے محفوظ ہیں، نہ ہماری عظیم شخصیات محفوظ ہیں۔ لذا میں اس کا جتنا بھی کنڈم کروں تو میرے خیال سے وہ بہت کم ہوگا۔ جہاں بھی ابھی آج دن میں ہم نے دیکھا بہت سارے جوان جو سڑکوں پہ آ گئے، انہوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا، جو بالکل ان کا حق بنتا تھا۔ ابھی یہ جو ہے اس کے بارے میں گورنمنٹ کو خود کوئی سٹیپ اٹھانا چاہیے تاکہ یہ زیادہ نہ بڑھے، اور اس جیسے اور اس پبلشنگ ہاؤس کو میرے خیال سے بین ہی کر دینا چاہیے، جس نے اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ کسی کے بارے میں لکھنے سے کیا اثرات اور کیا نتائج جو ہیں پوری سوسائٹی میں ہو سکتے ہیں، اور لا اینڈ آرڈر پرابلم کتنی بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں گورنمنٹ کوئی سٹیپ اٹھائے، ہم یہاں کے بھی اسٹیٹ اسٹیبلشمنٹ سے بھی تقاضا کر رہے ہیں، اور سینٹرل گورنمنٹ سے بھی، کہ اس جیسے چیزیں نہ ہونی چاہیے۔ اور ہم یہ بھی کہیں گے کہ ابھی تک کچھ ایسا ہم نے دیکھنے کو نہیں ملا کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا کچھ ہوا ہو، کہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ اگر کہیں ہم نے ہندو بھائیوں کے کسی مقدس چیز کا اگر کسی جگہ ایسا کچھ ہوا ہوتا تو شاید سچویشن کچھ اور ہوتی۔ اس ملک کے باشندے ہونے کے ساتھ ساتھ، اور جہاں پہ آج کل کی حکومت ہمیں یہ کہتی ہے اور ہمیں یقین دلانا چاہتی ہے کہ آپ کے اچھے دن ہیں، اور آپ پچھلے دہائیوں میں جو نہ دیکھ سکے وہ آج آپ کو دیکھنے کو ملے گا، ترقی، بہبودی، لیکن دیکھنے کو یہ مل رہا ہے ہماری جو عظیم علمی
اور دینی شخصیات ہیں ان کے خلاف باضابطہ پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے، ان کی شخصیت کشی کی جا رہی ہے، جو کسی بھی طریقے سے قابل قبول نہیں ہے۔ اس دوران ایک غلط فہمی کا ازالہ میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ جو پہلے ایک اس پہ آیا تھا، پوسٹ آیا تھا کہ یہ NCERT کی بکس میں ہے، جو بالکل غلط ثابت ہوا۔ NCERT نے کہیں بھی کوئی کتاب ایسی نہیں چھپائی، یہ جو میں نے ذکر کیا انہی کی ہے، شاید پرائیویٹ اسکولوں میں یہ کسی کی کتاب ہے، سلیبس میں ہے۔ تو بس میں اپنے جوانوں سے یہی تقاضا کر رہا ہوں کہ ہمیشہ بیدار رہیں اس جیسی سازشوں سے، اس جیسے انسانوں سے، عناصر سے جو بس اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ایک بہت بڑا جو ہے اختلاف اٹھانا چاہتے ہیں، اور حق ہے ہمیں قانونی کارروائی کرنے کا اس کے خلاف، تو وہ ہونی بھی چاہیے اور ہر طرف ہو رہی بھی ہے۔ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی ہے۔ اور آخر پر میں پھر سے اس ملک کے اکابرین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ملک تبھی سالم ہے جب سب اپنے اپنے مذہب اور اپنے اپنے طور طریقے پہ آزادانہ جو ہے عمل کر سکتے ہیں، اور ایک ملک تب ہر ایک کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ناامن بنے گا جب ہم ایک دوسرے کے عقائد کو چھیڑیں اور ایک دوسرے کے مقتدر شخصیات، خصوصاً علمی اور مذہبی شخصیات کو اس طریقے سے ایسے الفاظوں سے پیش کرے جو آئندہ نسل کے لیے بہت ہی غلط طریقے سے، جیسے میں یہ کہوں گا کہ پیش کیا جا رہا ہے، اور ان کے ذہنوں میں کچھ ایسا زہر جو بھرا جا رہا ہے۔ تو ہم امن پسند لوگ ہیں، اور اسلام جو ہے امنیت کا پیغام لاتا ہے۔ ہمارے مراجع کرام خصوصاً امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اتحاد کے قائل ہیں، انسانی اقداروں کو انہوں نے بلند کیا، اور ہمیشہ انسانی اقداروں کے پامالی کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی، اور دنیا میں ہو رہے ظلم و زیادتی کے خلاف ہمیشہ انہوں نے آواز اٹھائی، اور اس جیسی شخصیت کو اس طریقے سے پیش کرنا قطعاً ہمیں منظور نہیں۔ اور یہ امن پسند لوگوں کا ایک پیغام ہے کہ امن ہی ہے جو انسان کو تکامل تک پہنچا سکتا ہے۔ اس تکامل کے لیے امن کی صورتحال باہر رکھنی چاہیے، اور ایسے عناصر کو ہمیشہ اس سوسائٹی سے دور پھینکا جائے۔